اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ انتقام لے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، غصہ نکال سکتا تھا، پر وہ اللہ کے لیے طاقت کے باوجود بھی چپ ہو گیا۔ لڑ سکتا تھا، گالی دے سکتا تھا، جواب دے سکتا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ آج اللہ کے لیے چپ ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس وقت اپنا غصہ چھپا لیا، اس وقت غصہ پی لیا، جب وہ غصہ نکالنے پر پورا قادر ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو بلا کر جنت کی ساری حوریں اس کے سامنے کھڑے کر کے اللہ اس کو اختیار دیں گے، تو نے اس وقت طاقت کے باوجود احسن چیز کو اپنایا تھا، غصہ پی گیا تھا، جنت کی ساری حوریں لائنیں لگا کر تیرے سامنے کھڑی ہیں، جو ان میں سے سب سے تجھے پسند ہے وہ تیرے نام کرتا ہوں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع، انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامتی ہو۔ عباد الرحمن دو طرح کے ہیں۔ ساری دنیا میں سبھی لوگ اللہ کے غلام ہیں۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ ساری دنیا اللہ کی غلام ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے متقی ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہے، اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہے۔ اور قرآن مجید میں اس انداز میں بھی یہ لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو رحمان کے سامنے غلام بن کے نہ آئے۔ ان کل من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں سبھی اللہ کے غلام ہیں، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ کافر ہے، پر ہیں وہ سبھی اللہ کے بندے، اللہ کے غلام ہیں۔ لیکن ان آیات میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں عبد کی دوسری قسم مراد ہے، جس میں اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ عبد اللہ کے خاص بندوں پر بھی بولا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ نے اس آیت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بیان کیا ہے۔ قل عبادی یقول التی ہی احسن، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، جو میرے بندے ان سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، بات وہ کریں جو حسین ترین ہے، جو بڑی عمدہ ہے، جو سب سے اچھی ہے، وہ بات کریں۔ قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جو میرے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، میرے ان بندوں سے کہہ دو گناہ کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہیں اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں فبشر عباد، میرے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ کون ہے وہ میرے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے بندے وہ ہیں جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں،
پھر اس میں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے، حسین ترین بات ہوتی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بندے ہیں، گائیڈڈ بائی اللہ ہیں، اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے۔ وَأُولَئِکَ ہم اولو الالباب، اور یہی ہیں عقل والے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، میرے بندوں سے کہہ دو بات وہ کریں جو سب سے اچھی بات ہے۔ شیطان ان میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے شیطان کو موقع مل جائے۔ میرے بندوں سے کہہ دو گناہ کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ کون بندے؟ جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر جو سب سے حسین بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہیں عقل مند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں بعض اوقات حالات یہ ہوں گے کہ جو بات اچھی کر لیتا ہے، ظاہری بات اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار بات بڑی سیانی کر کے گیا ہے، بات بڑی عقل مندی بھی کی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقال للرجل ما عقل ما ادراف ما اجلد وليس في قلبه حبۃ خردل من ایمان۔ کبھی قرب قیامت لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ کسی بندے کے بارے میں تبصرے کیے جائیں گے کہ وہ بندہ کتنا عقل مند ہے۔ ما عقل، بھائی کیا ہی عقل مند ہے؟ ما ادرفا، کس قدر بلند حوصلے والا ہے۔ ما اجلدا، کس قدر بہادر ہے۔ لوگ اس کو بہادر کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو ظریف سمجھدار بڑے حوصلے والا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حالانکہ اس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، بڑا ہی بے ایمان انسان ہے، پر لوگ اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ فَبَشِّرْ عِبَاد، میرے بندوں کو، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ یا اللہ کون ہے تیرے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو اس کی حسین ترین بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، سب سے اچھی بات کو قبول کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ عقل مند ہے۔ فیتبعون احسنہ، اس کے تین معنی مفسرین نے کیے ہیں، تین معانی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ بات سنتے ہیں، اچھی بات ہوتی ہے مولوی صاحب کی، مفتی صاحب کی، کسی عالم کی، علامہ کی، سیانے بندے کی، وہ بات سنتے ہیں، پر پیروی کی بات آتی ہے تو سب سے حسین ترین جو کلام ہے، سب سے حسین ترین جو بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے عمدہ کلام، سب سے عمدہ بات نازل کی ہے، قرآن مجید مراد ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وخیر الکلام کلام اللہ واحسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے حسین ترین بات کتاب اللہ ہے اور سب سے بہترین رہنمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ گویا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو سبھی عقل مندوں کی باتیں سنتے ہیں، پر جب پیروی کی بات آتی ہے تو صرف وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ پہلی تفسیر ہے جو بالکل درست ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں احکام نازل جو ہوئے ہیں اس میں کچھ اچھے ہیں اور کچھ سب سے اچھے ہیں، کچھ حسن ہیں اور کچھ احسن ہیں۔
جیسے قرآن مجید میں قتل کے بدلے میں قتل کا حکم دیا ہے، قصاص لے لو، یہ اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو یہ حسن ہے، اچھی بات ہے، پر سب سے اچھی بات کیا ہے؟ بدلہ نہ لینا اور کسی کو معاف کر دینا۔ فرمایا یہاں اس کے سامنے دونوں آپشن موجود ہیں کہ وہ قصاص بھی لے سکتا ہے پر معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہاں وہ احسن بات کو اپنا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حسین ترین بات کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا تم پر کچھ زیادتی کرتا ہے تمہیں حق ہے جتنی زیادتی اس نے کی، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنی کسی نے زیادتی کی ہے تم اتنی زیادتی اس کو کر سکتے ہو۔ اس نے تمہیں ایک گالی دی ہے تم وہی گالی اس کو دے سکتے ہو، اضافہ نہیں کرو گے۔ المستبان ما قال فعلى البادی ما لم يعتد المظلوم، کہا جس نے دو بندے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں ساری گالیوں کا گناہ اس بندے کو جائے گا جس نے آغاز کیا، جو گالی وہ دیتا ہے جواب میں اگلی وہی گالی دیتا ہے، تو کہا دونوں کا گناہ آغاز کرنے والے کو ملے گا جتنی دیر تک مظلوم زیادتی نہیں کرتا، وہ اضافی گالی جب تک نہیں دیتا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اضافی گالی دے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، وگرنہ سارا گناہ اس بندے کو ہوگا جس نے آغاز کیا ہے۔ تو یہ بدلے کا اسلام نے اختیار دیا ہے، پر وہ بدلہ نہیں لیتا، چپ ہو جاتا ہے۔ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه ما شاء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ انتقام لے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، غصہ نکال سکتا تھا، پر وہ اللہ کے لیے طاقت کے باوجود بھی چپ ہو گیا، لڑ سکتا تھا، گالی دے سکتا تھا، جواب دے سکتا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ آج اللہ کے لیے چپ ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس وقت اپنا غصہ چھپا لیا، اس وقت غصہ پی لیا جب وہ غصہ نکالنے پر پورا قادر ہے۔ ایک ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ غریب بندے، آپ چپ ہو گئے، ٹھیک ہے آپ مظلوم ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کہا اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ اس ظالم جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتے اس سے انتقام لینے پر اللہ پورا قادر ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بد دعا کرنے کا حق رکھتا تھا۔ یہ حسن ہے، لیکن احسن کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا، اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ بدلہ لے سکتا ہے، پوری طاقت اس میں موجود ہے۔ اس وقت وہ اللہ کے لیے احسن چیز کو اپناتا، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہا میرے بندے وہ ہیں جو اس وقت احسن کو اپناتے ہیں۔ غصہ نکالنے کے قادر ہونے کے باوجود غصے کو پی گیا۔ بیوی سمجھتی ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس پر لڑائی بنتی ہے، میں لڑ سکتی ہوں، خاوند سمجھتا ہے کہ اس پر میرے پاس بھی جواز موجود ہے، میں اس کو بہانہ بنا سکتا ہوں، بیوی بچوں میں یہ لڑائیاں موجود ہیں، پر وہ اس لیے چپ کر جاتا ہے کہ اللہ کے لیے میں پی جاتا ہوں، میں احسن کو اپناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غصہ نکالنے پر قادر تھا، غصہ پی گیا، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ ما شاء، کہ بندہ غصہ نکالنے پر قادر تھا، پی گیا، قیامت کے دن اللہ اس کو بلا کر جنت کی ساری حوریں اس کے سامنے کھڑے کر کے اللہ اس کو اختیار دیں گے، تو نے اس وقت طاقت کے باوجود احسن چیز کو اپنایا تھا، غصہ پی گیا تھا، جنت کی ساری حوریں لائنیں لگا کر تیرے سامنے کھڑی ہیں، جو ان میں سے سب سے تجھے پسند ہے وہ تیرے نام کرتا ہوں۔ غصہ نکال سکتا ہے، غصے کا اظہار کر سکتا ہے، پی گیا، احسن کو اپنایا۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، اسلام نے کہا دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ اس سے قرض لیں یا تھوڑی سی مہلت دے دیں یا ویسے معاف کر دیں، کہ ان میں سب سے جو حسین ترین چیز ہے انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، فوری ڈنڈا رکھنے کی بجائے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دیتا ہے، اور کوئی ویسے واقعی بیچارہ غریب ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں ایک وہ شخص جو لوگوں سے لین دین کرتا تھا، موت کا وقت آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ اس بندے کو جنت دے دو۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کرتا تھا؟
کہتے یہ یا اللہ جب اس کے پاس کو لین دین والا آتا تو اگر وہ خوشحال ہوتا تو اس کو مہلت دیتا، کمزور بندہ آتا تو اس کو معاف کر دیتا، یار اس کو معاف کرو، اس پہ نرمی کرو، ہو سکتا ہمارا رب ہم پہ نرمی کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے کہا انا احق بہ، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں، یہ میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا، اسے درگزر کرتا تھا، میں بھی اس بندے پر درگزر کر کے اس بندے کو جنت کا وارث بناتا ہوں۔ کہ میرے بندے وہ ہیں جو اس بات کو اپناتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو سب سے حسین ترین ہے اس کو اپنا لیتا ہے، کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ فَبَشِّرْ عِبَاد، میرے بندوں کو خوشخبری دو، اللہ ان کو اپنے بندے قرار دے رہا ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اس کو لوگ بری باتیں بھی سناتے ہیں، اچھی باتیں بھی سناتے ہیں، وہ بری باتوں کو ڈیلیٹ کر کے بیان صرف وہ کرتا ہے، عمل اس پر کرتا ہے جو حسین ترین ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی بصیرت اور درست فیصلے کو سامنے رکھ کے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہے۔ دیکھ لیں کیا ہم اس اعتبار سے اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ، تکبر نہیں ہے، نخوت نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ کہتے ہیں زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یہ وہ زمین ہے جس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اس پر اکڑ کے چلنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ انک لن تخرق الارض، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو زمین نہیں پھاڑ سکتا، تجھ میں اتنی طاقت ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، جتنی بھی تو قد آور بن جائے پہاڑوں سے بڑا نہیں بن سکتا، تجھے حق ہی نہیں ہے کہ تو تکبر کرے۔ لقمان نے بھی اپنے بچے سے کہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بیٹے زمین پر تکبر سے نہیں چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر گھمنڈ کرنے والے اور ہر فخر کرنے والے، غرور کرنے والے بندے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ الکبر ردائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں سن لو، یہ بڑا پن، یہ تکبر، یہ میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ انسان کو تکبر کا حق نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف تربیت کیا کرتے تھے، کوئی اکڑ کے کہتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، سبھی آج یہی بولتے ہیں، ایم پی اے کا بیٹا، ایم این اے کا بیٹا، کسی بڑے افیسر کا بیٹا، کسی مالدار کا بیٹا، وہ سمجھتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، سبھی یہ جملہ بولتے ہیں۔ ہمارے اسلاف سے اگر کوئی یہ جملہ بولتا تھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں، کہتا ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو بدبودار نطفے سے پیدا ہوا ہے اور ایک دن تو کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے، اور درمیان میں جو چل پھر رہا ہے گندگی اپنے پیٹ میں اٹھا کر تو پھر رہا ہے، تو کس بات پہ زوم کرتا ہے؟ گندگی تیرے پیٹ میں ہے، بول و براز روک نہیں سکتا، اور تو کہتا میں بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور ایک دن کیڑوں کی خوراک بنو گے، کیڑے مکوڑے تجھے کھائیں گے، یہ تیری اصلیت ہے، اور اب تو زندگی جی رہا ہے، اس زندگی میں پیٹ میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے اگر دنیا میں لقمان کو لوگ حکیم کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، اس نے کہا بیٹے اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو تو اکڑ کے نہ چلنا۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون فی الارض ہونا، جو زمین پر آرام سے نرمی سے چلتے ہیں۔ اس میں دو طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ تکبر سے بھی نہیں چلتے اور کبھی یوں اتنی انکساری دکھاتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والے ہوں، ایسے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ والے وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو دیکھتے رب یاد آ جائے، ایسے ہوتے اللہ کے بندے۔ کیا میں ایسا ہوں؟ کیا میں نے اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کی؟
زمین پر اکڑ اکڑ کے چلنا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ، کہ تم سے پہلی امتوں میں، یہ تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اللہ نے امت محمد پر فضل کر کے ان کو موقع دیا ہے، پہلی امتوں کے کئی واقعات ہمارے لیے بطور عبرت اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، کہ ایک بندہ تم سے پہلے جو اپنی چادر کو تکبر سے زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے، اپنی چادر شلوار کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے من الخیلاء، تکبر کی وجہ سے۔ یہاں ضمن بات عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کچھ مولوی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، کچھ آڈیوز ویڈیوز آ چکی ہیں جہاں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس بندے کے لیے جو تکبر کے طور پر کرتا ہے۔ آپ چونکہ تکبر کے طور پر نہیں کرتے لہذا ٹخنے سے نیچے بھی چلی جائے چادر شلوار تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی جس نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا اس نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے اور پیارے پیغمبر کی صریح حدیث کی مخالفت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والاسبال فانها من المخیلہ، اے میری امت کے لوگوں چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے بچو کہ اس کو نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ مولویوں نے دھوکہ دیا ہے کہ یہ اس بندے کے لیے حرام ہے جو تکبر سے کرتا ہے نیچے۔ اللہ کے نبی ایاک والاسبال، سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے ایاک والاسبال فانها من المخیلہ، چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے بچو، فانها من المخیلہ، کہ اس کو نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہی تکبر ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں، یہ اس بندے کے لیے حرام ہے جو تکبر کے طور پر کرے۔ دھوکہ نہ دیں مولویوں، تم نے اپنی چادر شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے لیے بہانے بنائے اور امت کو اس بہانے پر لگا دیا۔ اللہ کے نبی کی صریح حدیث ہے اس چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے بچو، فإنها من المخیلہ، اس کو نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جس بندے نے چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، مولوی کہتا ہاں جہنم میں جائے گا وہ بندہ جس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوئی تکبر کی وجہ سے۔ وہ آگے لقمہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ حدیث نے رد کر دیا کہ اس کو نیچے رکھنا ہی تکبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین بندے ایسے ہیں نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کو دیکھے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہیں۔ چار لفظ اللہ کے نبی نے بولے تین بندوں کے لیے۔ خواتین کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا یہ فرض ہے اور فرض عین ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کہ ہم ٹخنوں سے نیچے رکھیں اور کتنا رکھیں، ایک بالش تک حدیث آتی ہے ٹخنوں سے، ایک بالش تک عورتوں کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، یہ احادیث ہیں۔ آج عورتوں نے فیشن کے طور پر ٹخنوں سے کپڑے اونچے کر لیے اور مردوں نے نیچے کر لیے، مرد عورت بنے ہوئے ہیں، عورتیں مرد بنی ہوئی ہیں۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ ساری امت اس وقت اور بیشتر لوگ یہ اس عمل پر کھڑے ہیں اور لعنتی بنے ہوئے، اور لعنت کبیرہ گناہ پر ہوتی ہے، یاد رکھو لعنت یہ کبیرہ گناہ کی علامات میں سے علامت ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔
عورت کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا چاہیے تھا، مرد کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے تھا۔ یہ ایک دوسرے کی مشابہت کر کے لانتی بنے ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ کردار مولویوں کی غلط تعویلوں کا ہے۔ کثیر بندے ایسے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہے۔ ایک بندہ وہ المسبل ازارہ، جو اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، سب سے پہلے اس کو بیان کیا۔ کہا دوسرا وہ بندہ والمنان، جو کسی کو دے کر پھر احسان جتلاتا ہے، تو میرے ساتھ بات کرتا ہے، تجھے میں نے پالا ہے، تیری پڑھائی میں نے۔ اب بڑے بھائی عموماً ایسے کر دیتے ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پالا پڑھایا۔ کہا یہ منان، یہ ایسا احسان جتلانے والا ایسا بندہ ہے، قیامت والے دن نہ اللہ سے کلام کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اس کو دردناک قسم کا عذاب اللہ دے گا۔ اور تیسرا جو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، تم سے پہلی امتوں میں ایک بندہ جو چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہا تھا، تکبر سے جا رہا تھا، تو کیا وہ اس کے ساتھ خسف بہ، اللہ کو اس کا تکبر اتنا ناپسند گزرا کہ اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس بندے کو زمین میں دھنسا دیا۔ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک یہ بندہ اس زمین میں ہلتا رہے گا اور جاتا رہے گا، نیچے گڑتا رہے گا، یہ ہل ہل کر لڑکھڑاتا ہوا قیامت تک زمین کے نیچے جاتا رہے گا۔ اس کو عذاب قبر اللہ نے دیا ہے، قیامت تک یہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے، زمین میں اللہ نے اس کو گاڑ دیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ہم پر اس کا کوئی اثر ہے؟ کہ میرے بندے وہ ہیں بات کو غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو اللہ اس کے رسول کی بات اس کو سینے سے لگا لیتے۔ کہا یہ ہے میرے بندے، فَبَشِّرْ عِبَاد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو۔ کون ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ، اسی بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ چل رہا تھا، اس نے بڑا جبہ پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، تعجبہ نفسہ، اس کا دل اس کو تکبر پہ کھڑا کرا، دیکھ تو نے لباس ایسا پہنا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، پورے علاقے میں ایسا لباس کوئی نہیں ہے۔ من لبس لباس شہرت البسہ اللہ یوم القیامت لباس مذلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، جس بندے نے دنیا میں شہرت کا لباس پہننے کی کوشش کی، ذہن میں ہو کہ پوری پارٹی میں میرے جیسا کسی کا لباس نہ ہو، ایسی گھڑی کسی کے پاس نہ ہو، ایسا جوتا کسی کے پاس نہ ہو، تکبر کی بنیاد پر جس نے لباس شہرت پہنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ قیامت کے دن سبھی لوگوں کے سامنے اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو۔ کہا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، پر اس کی حد مقرر کر دی کہ اس سے اوپر جا کے تکبر کی طرف چلے جائیں گے لباس اور جوتے میں، تو کہا یہ لباس شہرت بن جائے گا۔ مرجل جمتہ، بال بول اس نے باندھے، اپنے کنگھی کی ہوئی تھی اور بڑا تکبر سے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تیسری روایت میں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ، کہ بندہ بڑے تکبر سے چل رہا تھا، اپنی چادروں میں تکبر سے چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ایسے نہیں ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں اللہ نے اس کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیا، پھر بھی زمین پر تکبر کے بغیر وہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، عاجزی ان پہ نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن ابی داؤد میں کہ اللہ کے نبی یوں چلا کرتے تھے جیسے آپ چڑھائی سے نیچے آ رہے ہوں، بڑے احتیاط کے ساتھ جیسے بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ہے اور آپ کے چلنے کی کیفیت موجود ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں۔ کیا ہم بھی ایسے عباد الرحمن میں یہ صفت موجود ہے؟ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ
من الکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ کیا ہوتا ہے سرسوں کا دانہ؟ کیا ہمارے دل میں یہ تکبر موجود نہیں ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے تکبر؟ فرمایا باطر الحق وغمت الناس، حق کا پتہ چل گیا پھر مانتا نہیں، اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ پتہ چل گیا حق کا کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے، نماز کا اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ کو حکم دیا، سود حرام ہے، اللہ نے اسے منع کیا، سب پتہ ہے، حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال۔ بھائیوں نے حدیث پہلے بھی بارہا سنی ہوگی پر میں دہرائے دیتا ہوں کیونکہ اس وقت ہماری موضوع کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو تکبر کرنے والے، یہ چادریں شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، لوگوں کو حقیر جاننے والے، مال عزت خوبصورتی پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اترانے والے کا قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان متکبروں کو جمع کرے گا امثال الذر، ذر کہتے ہیں چونٹیوں کی اس قسم کو جو سب سے باریک ہوتی ہے، براؤن قسم کی وہ چھوٹی سی چونٹی کہ کارڈ بھی آپ کو لیا اور آپ کو نظر نہیں آ رہی، پر آپ اس کو جب ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرے ہاتھ کی جو کوئی چیز ہے چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں ذر۔ اللہ فی صور الرجال، شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی پر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کرتے کرتے چونٹی جیسا بنا دے گا، اس کی آنکھیں بھی اس حساب سے ریڈیوس ہو جائیں گی، کان بھی، ہاتھ بھی، اتنی ذلت ان پر ہوگی۔ پہلے تو اللہ نے یہ کام کیا، سنن ترمذی کی روایت صحیح سند سے، تکبر کرنے والے کو قیامت والے دن اللہ چونٹیاں بنا کے کھڑا کرے گا، ہوں گے یہ انسانوں، شکلیں ان کی انسانوں والی ہیں پر چھوٹے ہو جائیں گے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَيَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ذلت ہی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا۔ کا تیسرا کام کیا ہے؟ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس، اس کو جہنم کے اس قید خانے کی طرف دھکیلا جائے گا جس کا نام بولس رکھا گیا، بولس نامی قید خانے میں اس کو دھکیلا جائے گا۔ پہلے شکلیں چھوٹی ہو گئی ہیں، چونٹیوں جیسے بن گئے، ذلت ان پر ہے اور بولس نامی قید خانے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ چوتھا فرمایا تعلوہم نار الانیار، جہنم کی آگ میں سے جو سب سے سخت آگ ہے وہ ان پر مسلط کی جائے گی۔ چونٹی آگ میں جلتے وقت کتنی دیر لگتی ہے اس کو، پھر چونٹیوں میں سب سے بڑی قسم بنا دیا گیا اس کو، پر یہ مرنے والے نہیں ہیں، جلنے والے نہیں ہیں، برداشت کریں گے، وہ سختی برداشت کرنے والے ہوں گے۔ چوتھا فرمایا فَيُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، کا جہنمیوں کے جسم سے جو گندا خون، پیپ، سیاہ خون بہہ کے آئے گا وہ ان کو پلایا جائے گا، وہ ان کی خوراک ہوگی، اس میں یہ غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور بھائی دنیا میں موقع موجود ہے، اللہ کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے تو پتہ چلتا ہے یہ ان کے ساری والے ہیں، پروٹوکول کے محتاج اور فقیر نہیں ہیں۔ لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے پروٹوکول نہیں دیتے، اس کی طرف نہیں جاتے، ہاؤنا، وہ بس نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں ملا تب بھی الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی پہ کھڑا کیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ کیا عباد الرحمن کے جو اوصاف اللہ نے شروع کیے بیان کرنے کیا ہمیں موجود ہیں؟ پہلا کہ عباد الرحمن کون ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے۔ پھر ایک وصف دوسرا کہ یہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، بڑے تواضع، انکساری اور نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیا یہ بھی ہم میں موجود ہے؟ اگر ایسا موجود ہے تو الحمدللہ، موجود نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو عباد الرحمن میں شامل کرنے کے لیے اپنے میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں خالصتاً اخلاص کے ساتھ اپنے بندے بننے کی توفیق نصیب فرمائے، عباد الرحمن میں اللہ ہمارا شمار فرمائے اور ان کے اوصاف جو ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق دے۔ فاقول قولی ھذا
وأستغفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.